سور محمدی سے آیا سلام آپ کے علیکم، یہاں سلام جو علیکم، حکم کریں بھائی۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، جی علیکم عبداللہ صاحب السلام۔ ٹھیک ہے آپ جناب خیریت سے ہیں جی؟ مولا کا کرم، مولا اللہ تعالیٰ کا احسان، حکم کریں۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا، تو میں تو کافی عرصے سے آپ کے ساتھ تھا جی، تو اسم بس وہ گرامی کیا ہے؟ اسم گرامی کیا سید ہے؟ فاروق حیدر فاروق صاحب پہلے بھی کال کر چکے ہیں نا ادھر؟ یہ نہیں کی جی، میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں جی۔ اوکے، کس شہر سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں پاکستان لاہور سے۔ خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، حکم کریں بھائی۔ جی جی آمین آمین۔ تو میں نے جی آپ کا لائیو یہ شو بھی سن رہا تھا اپنا، تو اس میں ہم، کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تنگ بھی کیا اور آپ کافی غصے میں بھی ہوئے، تو ہم، کائنڈلی ہمارے ساتھ اب غصے نہ ہوئیے گا، تو اوکے، میں بھی آپ کے ساتھ پیار سے بات کروں گا اور آپ بھی پیار کے ساتھ بات کیجیے گا۔ میں اچھی بات ہے۔ بیسک اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں کہ اگر میں کوئی اگر شخص کہہ دے، کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ ابو بکر معاف کیا، عمر ابن الخطاب نے، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نے سنہ 265 ہجری میں حدیث نقل کی ہے، تو آپ کو کیا غصہ آئے گا یا آپ اس سے پیار کریں گے؟ نہیں، یہ تو استغفر اللہ، اس کی بات پہ تو ہنسی آئے گی نا جی، کہ ہاں وہ بالکل بالکل۔ کس ہاں جی، وہ کس ہجری کا بندہ ہے اور 265 ہجری میں وہ اس کو روایت کر رہا ہے جی، اللہ اللہ، اس میں تو جی ہنسی والی بالکل بات ہوگی نا جی۔ بالکل تو بالکل، خدا اب عزت میں دے۔ اب میں اپنی عرضی پیش کرتا ہوں جی۔ جی جناب۔ اچھا جی، وہ کچھ اشکالات تھے تو ان کا ارتفاع چاہیے تھا جی۔ جی جناب۔ جی حضرت، عرض یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو سورۃ تحریم والی بات ہے کہ ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم والی بات ہوئی، ہم، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ہم۔ قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا فرمایا تھا یا نہیں ادا فرمایا تھا؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں، حدیث دیکھنا پڑے گا اس کے ذہن میں، اگر انہوں نے قسم کھائی تھی تو ضرور کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، نہیں میں ابھی دیکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ شیعہ حدیث میں اس کا کیا ہے، میں بھی دیکھتا دیکھیں ہوں۔ جی، جی بھلے جی جی آپ ہاں، دیکھیں۔ یہاں پہ حدیث ہے کتاب کافی میں کہ اچھا جی، حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کفارہ دیا؟ قال اطعم 10 مساکین لکل مسکین مد، انہوں نے 10 مساکین کو طعام دیے، 12 ہر مسکین، ہاں 10، اور ہر اشارہ تھا۔ مسکین کو ایک مد طعام دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ہے۔ اچھا جی، ہاں، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے۔ اچھا اچھا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ ادا فرمایا۔ ہم، ہم، تو آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ ادا فرمایا، آپ ماشاء اللہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور آپ عالم ہیں، اس بات کو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اصول فقہ اور فقہ جو ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی طالق، تو طلاق والی ہے، تو یا پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں داخل ہوں گا، اگر وہ داخل ہو جاتا ہے یا وہ اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو وہ اس میں بحث چلتی ہے کہ وہ حانث ہوگا یا نہیں حانث ہوگا۔ تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کفارہ ادا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حانث ہوئے یا نہ ہوئے؟ دیکھیں ان کی زوجہ تو نہیں تھی نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماریہ قبطیہ جو تھے کنیز تھی، وہ زوجہ نہیں تھی، اصل میں ٹھیک ہے نا۔ جو ماریا قبطیہ اگرچہ وہ آپ کی کنیز تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا۔ وہ جو اس کا نہیں معلوم مجھے، ہمارے نزدیک وہ کنیز تھی، ٹھیک ہے نا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح آزاد کر کے نکاح کیا، ہمارے نزدیک ہمارے قبطیہ جو ہے ان کی کنیز تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جی، کنیز کے ساتھ، اگر کنیز کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر انہوں نے کفارہ دے کر پھر ان کے لیے دوبارہ انہوں نے اس کی قسم حلال ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تحلت ایمانکم، ان کی قسم حلال ہو گئی۔ اچھا جی، اب اچھا آپ پھر کا کیا یہاں پر عقیدہ ہے؟ سوال، آپ کا کیا عقیدہ ہے اس مسئلے پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ماریہ قبطیہ والی بات نہیں ہے نا، آپ کہتے ہیں وہ ہوا ہے شہد والا واقعہ، تو انہوں نے شہد کو لیے اپنے حرام اصل میں کیا تھا۔ اصل میں جی 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 حضرت، وہ نا جی اصل میں اس کے بارے میں مختلف روایت ملتے ہیں، امام سیوطی کی، امام قرطبی کی، جبکہ امام قرطبی فرماتے ہیں
کہ وہ جو شہد والی بات ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے جو شہد والی بات ہے. تو تو ٹھیک ہے، آپ کے اگرچہ نزدیک کیا ہے؟ اس نے جی انہوں جی نے اپنے جی لیے اپنے نزدیک دیکھیں، اپنے اصل نزدیک میں انہوں نے جی جی شہد کو حرام کیا، پھر کیا کفارہ دیا نہیں دیا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ اصل میں دیکھیں جی، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر مایا کبتیہ والی وہ بات جو ہے اس کو ہی لے لیا جائے. نہیں، آپ میرے پہلے جواب دے دینا، میں نے تو نہیں جواب دے دیا، نہیں آپ اصل مجھے جواب دیں. جی انہوں نے شاید پھر جی جی شاید کفارہ دیا. اللہ یاری صاحب، میری عرض تو سنی حضرت. ہمارے سوال کا جواب نہیں میں دینا. جی عرض بسم اللہ. نہیں 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 یہ نہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا حضرت. میں اب تو پہلے میں اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں. جی بسم اللہ، بسم اللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دونوں روایات ملتی ہیں. جہاں ہمارے مفسرین شہد والی بات کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ ماریہ قبطیہ والی بھی بات بیان کرتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہی بات ہو کہ ماریہ قبطیہ والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کنیزہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان کے ساتھ جس طرح وہ زوجیت والے معاملات ہوتے ہیں، وطی وغیرہ یا باقی سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ادا فرمائے. تو اگر اسی کو ہی ہم اس پر ہی بات کریں تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو کیا جو لونڈی ہوتی ہے یا جو کنیز ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بندہ اگر وطی وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کو حرام کر لے یا اس کو اس کے ساتھ نہ کرے، تو اس میں کیا کوئی حرج لازم آتا ہے؟ اگر وہ اس کی منکوحہ ہے نا، اگر آپ کہہ رہے ہو نکاح ہے، اگر نکاح ہے تو یہ نہیں کیا نہیں عورت میں کے آپ ساتھ میں نے وطی کرنا یہ 4 مہینے میں ایک دفعہ لازمی ہے. لیکن اصل میں میں نے اگر وہ کوئی لونڈی ہے، کنیز ہے، تو اس کے ساتھ وطی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جب اس کے ساتھ آپ کے نزدیک جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمارے نزدیک وہ کنیزہ تھی، ایسے ہی ہے نا جی؟ ہمارے تو نزدیک وہ جب کنیز ہے. جی، کنیزہ، ہاں ہاں بالکل، تو جب کنیزہ کوئی لفظ کنیزہ، نہیں ہے، کنیزہ لفظ نہیں ہے، کنیز. اچھا دیکھ، چلو چلو ہاں، وہ کنیز ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے، لونڈی ٹھیک کو چلیں کنیز ہی کہہ ٹھیک. لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ کنیز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بالکل تھیں، تو اصل میں نا جی جو میرے منہ سے کنیزہ نکلتا رہا وہ بھی کہہ لیں کہ سبقت لسانی کی وجہ سے، یا وہ اس لیے ذہن میرے آ گیا، یا وہ اس لیے میری زبان سے نکلتا رہا کیونکہ اکثر نام کنیزہ، فاطمہ یا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے میں کنیز کہتا، کنیزہ نکلتا رہا. تو اصل اوکے میں اوکے، ہے نقطہ لفظ. کیا ہے بھائی؟ جی نقطہ کیا ہے آپ کا؟ جی پوائنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ مقصود بتائیں. جی جی، اصل میں یہ ہے کہ آپ کے نزدیک وہ تو کنیز تھیں، تو کنیز کے ساتھ اگر وہ معاملات نہ کیے جائیں تو حرج نہیں آتا. تو جب حرج نہیں آتا تو امام باقر علیہ السلام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کفارہ کیوں ادا کیا تھا؟ دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی قسم کھا لیتا ہے نا، کہ میں فرض جی کریں، بہت سے اس طرح تو بہت پیش آ جاتا ہے کہ انسان قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلان کام نہیں جی کروں گا، میں فلان کام نہیں کروں گا. اس وہ اگر جی اگر اصل میں کوئی دیکھیں ایسے نا جی، فعل وہ ایسا، پھر آپ اس قسم کو توڑنا چاہتے ہیں نا، پھر اس کو کفارہ تو دینا ہوگا. کفارہ جب دیں گے، یہ تو شریعت کا حکم ہے، یہ تو قرآن مجید میں ہے. یہ تو کوئی اس میں تو یہ سوال پوائنٹ آپ کا کیا ہے بھائی؟ اچھا، سوال یہ یہ تو اس ہے کے کہ جب مثالیں تو رسول اللہ بہت جی ہیں روایات میں، احادیث میں، کہ فلانے نے قسم کھایا، پھر اس نے کفارہ دے کے پھر فعل اس نے انجام دے دی نا. یہ جی اگر آپ چلے وہ کفارہ دیتے جی ہیں، جی یہ جی کوئی گناہ جی نہیں جی ہے. اگر آپ قسم جی جی کہتے ہیں ہاں نا جی کہ میں وہ فلان جائز کام نہیں کروں گا یا فلان جائز کام کروں گا، تو پھر اس کو بجا نہیں لاتے، اس قسم کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، قسم کو توڑ سکتے ہیں لیکن اس کا کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی چلیں جی، وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ بخاری شریف کے حدیث شریف بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس سے بہتر پاؤ تو پھر تم کفارہ دے کر اس کو ادا کر سکتے ہو، قسم جو آپ کھائی تھی. اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. اور اچھا، میں جو عرض کر رہا تھا جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ ادا فرمایا، کیا حضور علیہ السلام حانث ہوئے یا نہیں ہوئے؟
اب اس کا تفصیلات مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دے کر پھر ان کے ساتھ انہوں نے نزدیکی کیا ہے، ان کے ساتھ وطی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کا نہیں اصل معلوم، میں لیکن نہیں، وہ وتی کفارہ والی دینے سے وہ پہلے، وتی والی کفارہ دینے وہ سے وتی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ پہلے دی یا بعد میں کیا، اس کا مجھے نہیں معلوم. بھلی اصل میں بھلی وہ نا جو جی شخص حنف قبلہ، بولتے ہیں نا، جی جی حنف جی بولتے ہیں کہ ہوں، وہ شخص اپنی قسم کو توڑ دے اور اس میں وفا نہ کرے، اس کا کفارہ نہ دے، اس کا کفارہ نہ دے، حنس اس کو بولتے ہیں. اگر اصل حنس سے مراد اصل یہ میں ہے آپ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا کہ بھائی قسم بھی اصل توڑ میں دے اور کفارہ بھی نہ کرے نا. میں آپ کے پوائنٹ کو نہیں سمجھتا اصل میں بھائی. آپ جو ہے نا، اصل میں دیکھیں بھائی، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سوال لیتے ہیں، لیکن آپ کے سوالات کے بھی کوئی پوائنٹ بھی ہونے چاہیے نا، کہ آپ کہ ہمارے جو آپ کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کوئی پوائنٹ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ مثلا پوائنٹ اپنا واضح کر دیں بھائی کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، کس اصل بات میں کی طرف وہ استدلال یہ ہے کر نا رہے ہیں. جی کہ میں میں نا جی اصل میں یہ میرے ذہن میں ہے اشکال. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا بتا دیں کہ جس طرح کہ بندہ ہانس ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس کے درجے میں آئے یا نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس کے درجے میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہ کفارہ ادا کرنے سے ہانس ہونے کے درجے میں آ گئے، تو پھر جو بندہ ہانس ہو جاتا ہے وہ تو پھر گناہ گاری کے زمرے میں آ جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی. نہیں، ہنس جو ہے نا، ہنس اپنے قسم کو توڑ دینا، اگر انسان اپنے قسم کو توڑ دیتا ہے اور وہ ہنس کے بعد وہ اپنا کفارہ دے دیتا ہے، ہنس کے بعد کفارہ دے دیتا ہے، تو یہ ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے. اگر آپ قسم کھاتے ہیں دیکھیں اور پھر اس قسم کو کفارہ دے کر توڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے تو نہیں معلوم. بہرحال اس آیت کے متعلق مجھے ابھی نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حقیقی بات ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے نزدیک ہے کہ انہوں نے کفارہ دے دی، کفارہ دے دی، ٹھیک ہے نا. کفارہ اس کے تفصیلات کیا ہیں، اس کے بعد انہوں نے یا اس سے پہلے حضرت ماریہ کے ساتھ انہوں نے وط کیا ہے نہیں کیا، وہ مجھے نہیں معلوم، اب مجھے دیکھنا پڑے گا اس کی روایات، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے چلیں نزدیک ہنس بولتے ہیں قسم کو توڑنا عزیزو. تو کوئی شخص اپنے قسم کو توڑ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے. قسم کو توڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب قسم توڑ دیں، قسم توڑنے کے بعد آپ پہ واجب ہے کہ آپ کفارہ دے دیں، 10 مساکین کو اطعام کریں. یہ حکم ہے شریعت کا، ٹھیک ہے نا. ہر مسکین کے لیے ایک مد طعام تقریباً 800-900 گرام طعام کے بنتے ہیں، گندم یا چاول وغیرہ آپ دے دیں. یہ اس کا حکم ہے. یہ اگر کوئی اپنے قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا کچھ ہے تو ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے. کوئی حکم ہے تو بتائے بھائی مزید. اچھا جی، چلے میں پھر اسی صورت میں آگے جاتا ہوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی وہ سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ جو سورۃ تحریم ہے ان کے بارے میں بیان ہوا ہے، یا تو رافضی سے رافضی بھی نہیں کہہ سکا. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے، یا آپ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی جگہ اور بیویاں لے آئے گا جی؟ جی میں آپ کے خدمت میں، وہ بھی ہے، اس سے پہلے بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے. دیکھیں میں اب سمجھ گیا کہ کہنا کیا چاہتا ہے. دیکھیں عزیزو، ان کا مقصد یہ ہے، اس حضرت کا مقصد یہ ہے. دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے، ہمیشہ نواسب کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ابو بکر، عمر، عائشہ، عثمان، ان لوگوں کے آپ بتائیں کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، تو یہ جو ہے اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا بدتر لاگتے ہیں. مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر پیغمبر نے کیا تو ابو بکر عمر کی بھی تو صفائی ہے نا، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. تو یہاں پر سورہ تحریم میں بہت شدید الفاظ میں تقبیح ہے تقبیح ہے ابو بکر عمر، کس کی؟ عائشہ اور حفصہ کی. اچھا، تو اس کی صفائی کے لیے یا ابھی جو کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ ثابت کرنا، کہ دیکھ اگر سورہ تحریم میں عائشہ اور حفصہ کی کوئی مذمت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے بھی ہنس کیا. اب میں سمجھ گیا آپ کے کہتے ہیں کہ ہانس ہوئے یا ہانس نہیں، انہوں نے قسم توڑی یا نہیں توڑی. یہی کوشش تھی نا آپ کی کہ کہہ دیں جی کہ آپ بیان اگر کریں ان نا، کی میں مذمت سن ہے، رہا ہوں. کہ اگر عائشہ کی مذمت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت ہے. یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ.
نہیں آپ اصل میں میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد کچھ اور تھی. تو چلے کیا آپ کریں، پوائنٹ میں تھا آپ بھائی؟ کو پوائنٹ کیا تھا کہ نبی ہاں صبح نہیں ہوئے نا، اس کا مقصد یہی تھا آپ کا، اور کوئی مقصد نہیں تھا. چلے آپ جی چلے آپ اس کا جواب دے دینا جی پھر. تو اب پتہ چلا نا عزیزو، ان کا جو خدعت تھا، ان کا جو چال تھا، وہ فریب تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اب سمجھ گئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا ہے سورہ تحریم میں، ان سے انہوں نے قسم توڑ دی ہے. کوئی وہ گناہ ہوتا نہیں ہے بھائی، قسم توڑنا اگر آپ کفارہ دیتے ہیں گناہ نہیں ہوتا. اللہ نے خود وہ راستہ کھول دیا بشرط کہ آپ کفارہ دیں. چلے ہاں، یہ پہلی بات ہے. آپ اب جو کہتے ہیں جو مذمت ہے نا، آپ آگے میں جائیں. مذمت تو کہ یہ ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شک و بلا ریب آپ دونوں کے دلیں جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ زائغ ہیں. زاغت قلوبکما، آپ دونوں کے دل ٹیڑے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اصل اللہ میں تعالیٰ یہ جو آپ بل ترجمہ یہ جو اللہ یاری صاحب یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں سغت کا ٹیڑے والا، یہ غلط آپ کر رہے ہیں. یہ آپ یہ آپ کس ڈکشنری سے کر رہے ہیں؟ ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو کس روح سے، قرآن کی روح سے کر رہے ہیں. ہاں کریں آپ. قرآن کی روح سے کر رہے ہیں ٹیڑے والا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیسے. بلی عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور. ٹیڑے والا یہ ہے عزیزو. یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور، تالیف عبد الرحمن السیوطی، جز نمبر 8. یہ ہے صفحہ، یہ ہے چھاپ سنہ 2009 کی بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ سورہ تحریم ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے. بلی سورہ تحریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم. اس کے آیات میں آ جاتا ہے یہ آیت عزیزو، آیات میں آیت آ جاتی ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. ہم نے کہا کہ صغت قلوبکما سے مراد ہے زاغت قلوبکما، ٹیڑے والی. یہ کہتے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اسی تفسیر میں جو سب سے اہم تفسیر ہے، جس میں روایات کی روح سے تفسیر کی گئی ہے، صفحہ نمبر 219 میں ملاحظہ فرمائیے. اخرج ابن بلے واما قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. اخرج ابن جریر طبری نے، وہ ابن مردوی نے، دونوں نے ابن عباس سے روایت کیا فقد صغت قلوبكما قالت مالت میل ٹیڑھاپن کو بولتے ہیں عربی زبان میں، میل. مالت ٹیڑھا ہو گئی ہے، اثمت گناہگار ہو گئی ہے. اخرج ابن المنذر عن ابن عباس سے روایت کیا صغت قال مالت، صغت کا مطلب ہے ٹیڑھا ہو گیا. واخرج عبد بن حمید عن قتادہ فی قوله صغت قال مالت، اس نے بھی قتادہ نے بھی کہا صغت کا مطلب ہے مالت. واخرج ابن حمید عن مجاہد قال كنا، مجاہد نے کہا كنا نرى ان صغت قلوبكما شيء حين. مجاہد جو بہت بڑے مفسرین ہیں تابعین میں. اچھا، مجاہد کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ صغت جو ہے اس کوئی سخت مذمت نہیں ہے، شیء حین، یہ کوئی شدید مذمت نہیں ہے، ہلکی مذمت ہے. حتی سمعناہ بقراءت عبداللہ، لیکن ہم نے پھر عبداللہ ابن مسعود کی قراءت دیکھی کہ یہ آیت کا اس طرح ہے عبداللہ ابن مسعود کے تلاوت میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. بلی یہ جو ہے عزیزو فقد صغت قلوبکما اس نے چینج کیا بھائی. یہ بل ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما یہاں پہ پیرنتھیسز رکھی ہے نا، پیرنتھیسز کے میں سے ہٹا دیا ہے. لیکن یہ میں نے بہت سارے، ابھی مجھے تعجب ہوا کہ اجازت دیں، یہ مجاہد کی حدیث میں نے کتاب ابن جریر طبری میں دیکھی ہے. اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن میں نے عبداللہ بن مسعود کے قرات میں جو دیکھا وہ ابن جریر طبری کی تفسیر میں یہی ہے کہ زاغت قلوبکما، کہ اصل قرآن کا لفظ بھی یہی ہے کہ صغت قلوبکما. عبداللہ بن مسعود کی تلاوت میں، اس کی قراءت میں زاغت قلوبکما، زیغ قلب ہے. اچھا اس کے بعد یہ ختم ہو گئے. لیکن اگر ابن جریر کی میں تفسیر آپ کو دکھاؤں، اس میں کئی ایک روایات ہیں کہ صغت کا مطلب ہے زاغت، ٹھیک ہے نا، زیغ قلب.
اور زیغ قلب آپ کو پتہ ہے زیغ قلب قرآن میں کس کو بولتے ہیں؟ نفاق کو بولتے ہیں، کفر کو بولتے ہیں. اور بولو. اچھا ایک منٹ آپ نے یہ جو وہ پڑھی تھی یہ ابن جریر تبری والی جو آپ نے پڑھی ہے وہ حین والی، جی جناب یہ ذرا الفاظ دوبارہ پڑھیے گا. دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں. ایک منٹ میں ابن جریر کھول دوں. میں آپ کے لیے ابن جریر کھول دیتا ہوں. ابن جریر الطبری تفسیر طبری تفسیر الطبری. کئی اقوال دکھائے نا، وہ سب کہہ رہے تھے کہ سغت سے مراد مالت ہے. اور نہیں وہ اصل میں جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے پڑھا تھا یہ ذرا عربی میں دوبارہ پڑھیے گا. وہ یہ ہے کہ مجاہد نے کہا كنا نرى ان صغت قلوبكما شيء هين حتى رأيناه في ایک منٹ ذرا معذرت کے ساتھ كنا نرى. ابھی میں دوبارہ دکھاتا ہوں وہ روایت، وہ میں ابن جریر میں دکھاؤں گا نا تو اس میں زیادہ بہتر ہے، لیکن میں تفسیر در منصور میں یہ آپ ذرا آہستہ سے پڑھیے گا. كنا نرى ان صغت قلوبكما شيء هين. اچھا انا صغت قلوبكما شيء هين. ابھی میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. صفحے کہاں گئے اس کے؟ صفحے مجھ سے چھپ گئے. ٹھیک ہے ہاں یہ ابھی دکھاتے ہیں. میں دکھاتا ہوں اسکرین پہ، میں نے ایک دفعہ دکھایا، دوسری دفعہ دکھاتا ہوں. لیکن اس روایت میں انہوں نے اس چاپ میں غلطی ہے. اس چاپ میں وہ زاغت قلوبکما ہے. عبداللہ بن مسعود کی تلاوت میں زاغت قلوبکما ہے. اچھا میں دکھاتا ہوں وہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں. آپ یہ ہے روایت بھائی، یہ ہے در منصور، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے بھائی. وأخرج ابن عبد بن حميد عن مجاهد كنا نرى أن صغت قلوبكما شيء حين حتى سمعناه بقراءة عبد الله إن تتوبا إلى الله. اصل میں نا جی، اصل میں اللہ یاری صاحب میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، چونکہ جب آپ پہلے پڑھ رہے تھے نا تو آپ حین نہیں پڑھ رہے تھے، آپ حین پڑھ رہے تھے. آخر میں انسان جملے کے آخر میں تنوین نہیں پڑھتا نا بھائی، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب وقت کرتا ہے تنوین کون پڑھتا؟ اصل میں اس سے کیا ہوتا میں ہے؟ آپ کی بات کو میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، لیکن وہ میرے ذہن میں اشکال یہ آ رہا تھا کہ شاید آپ ہے جو ہے اس کو جر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ تو شے کی صفت واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے آپ چلیں آگے. بھائی شیء حین یعنی شیء حین. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ابن جریر، جی جناب حکم کریں بھائی. اصل میں یہ جو آپ نے میرے سامنے عبارات پڑھی ہے نا جی، تو مالت عصمت والی، مالت و عصمت والی، ہاں مالت و عصمت والی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ جو مالت ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، ایسے ہی ہے نا؟ مائل کس کو بولتے ہیں آپ مجھے بتاؤ. رکے نا ایک منٹ، آپ اس کا یہی معنی لے رہے ہیں نا کہ مالت کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن. بالکل، مالت یعنی ٹیڑھا ہو گیا. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو ٹیڑھے والا معنی ہے یہ کہاں سے لیا، جبکہ مالا یمیلو میلن کا معنی تو مائل ہونا بھی ہوتا ہے. وہ کسی طرف مائل ہو جاتے ہیں نا، مائل ہو جاتے ہیں. ابھی میں دکھاتا ہوں. کسی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ مائل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انسان کسی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کی طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک مجازی معنی ہے، وہ ایک طرف مجازی معنی. اللہ یاری صاحب بات سنیں، آپ اپنی طرف سے بات نہ ٹھوسیں. وہ اس طرح کے جب کہ یہاں جو بات ہے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ ترجمہ ٹھیک نہیں کر رہے. یہاں لفظ ہے مالت، تو مالت کا آپ مانا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ اجازت دیں نا، میں تفسیر طبری آپ کے لیے نکالتا ہوں نا. تفسیر طبری میں بہت واضح ہو جائے گا. قبلہ میرے بھی عرض سن لیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہلے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ مالت، جہاں آپ نے لفظ مالت سے آپ نے ٹیڑھے والا معنی مراد لیا،
تو ہر جگہ جو ہے آپ مالت، ہر جگہ کیا بلکہ آپ مالت سے ٹیڑے والا معنی یہاں مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ المیلو کا معنی عصمت سے ہوتا کیا ہے مراد ہے؟ میلان، مائل ہونا۔ عصمت سے کیا مراد ہے؟ عصمت ٹھیک ہے، اگر آپ عصمت سے ان کا گناہ مراد لیتے ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہوا، یہ آپ نے اپنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی ہے نا۔ وہ نہیں، وہ اس کی اپنی عبارت نہیں ہے، یہ کبار تابعین کے عبارات ہیں اور صحابہ کے عبارات ہیں، عبداللہ ابن عباس اور صحابہ جن کا میں نے ذکر کیا اس میں، ٹھیک ہے نا، ان کے عبارات ہیں، یہ سیوطی کے اپنے تو عبارات نہیں ہیں۔ چلے اگر اب بالفرض آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو مان بھی لیا جائے، پہلے تو آپ نے وہ ٹیڑے پن والی بات کی نا، پہلے تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ مالا یمیلو میلن، مالت سے مراد وہاں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ٹیڑھا پن نہیں ہے، ٹیڑھا ہاں پن نہیں ٹیڑھا ہے، پن نہیں ہے، نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اوکے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے بھائی، ٹیڑھا پن نہیں ہے، ابھی آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی عزیزوں ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو تفسیر طبری دکھاتا ہوں جو سب سے اہم تفسیر ہے جماعت مخالفین کا، تفسیر طبری ہے۔ یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن، جز نمبر 26، چھاپ ابن الجوزی القاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے، مصر میں۔ یہ ہے چھپی ہے سنہ 2009 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے سورہ تحریم، اسی آیت کی شرح میں جاتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالت کا مطلب، سغت کا مطلب ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، آپ خود بھی بعد میں، اگر ابھی اسکرین میں نظر نہیں آ رہا تو بعد میں دیکھ لیجئے۔ حدثنا، یہ پہلی روایت ہے عزیزوں عبداللہ ابن عباس سے، جو آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ وہ ربانی ہذ الامہ۔ بخاری میں حدیث ہے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگائے اور کہا کہ اللہم علمہ الکتاب۔ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ مجھے بتاؤ۔ اصل میں یہ ہاں اب میرے سامنے عبارت آئی ہے۔ اب مجھے اجازت دیں بھائی، اب میری باری ہے۔ یہ حدیث میں جی صحیح جی، نقل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ میں بخاری سن میں رہا ہوں، حدیث میں ہے کہ سن رہا رسول ہوں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگائے اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کی علم عطا فرما۔ یہ دعا ہے پیغمبر کی یا نہیں بخاری میں؟ جی جی، وہ تو بالکل ہے نا آپ کے بالکل۔ لیے اب حضرت دیکھیں، عبداللہ ابن عباس کے لیے۔ اللہم علمہ الکتاب عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس سے روایت، پہلی روایت، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یقول زاغت قلوبکما۔ زاغت، زیغ ٹیڑھاپن کو بولتے ہیں نہیں بولتے مولوی صاحب؟ ایمانداری سے جواب دو۔ اچھا اگر آپ نہیں جواب دو، یہ جو اچھا نہیں، یا سنیں ہاں بولو یا نہ بولو۔ زاغت اچھا سن لیں قلوبکما، زیغ کس کو بولتے ہیں؟ ٹیڑھاپن کو میری بولتے ہیں نہیں بات بولتے؟ تو سن لیں نا۔ نہیں، ابھی جواب نہیں میری دے گا۔ اللہ یاری صاحب میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، جواب اسی کا دیں۔ زاغت کس کا مطلب ہے؟ ترجمہ کرو زاغت کا۔ یہ آپ کی جو عبارت ہے یہ میرے سامنے آ گئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں زاغت کا کہ کیوں ترجمہ نہیں کر رہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ ترجمہ نہیں کریں گے تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ یاری صاحب میری بات تو سنیں آپ۔ بات بتائیں۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما یقول زاغت قلوبکما، تو آپ آگے والی ذرا تھوڑی سی پڑھیں نا کہ آگے کیا لکھا پڑھ رہے ہوا نا، ہے۔ تو اجازت دیں اس کا ترجمہ تو پہلے کریں نا کہ زاغت کا مطلب ہے۔ آپ نے ترجمہ نہیں کیا نا، آپ نے اتنا وقت آپ نے ہمارا لیا۔ خاموش رہیں، ایک منٹ خاموش میرے بھائی، اتنا دیر آپ، میں نے 5-6 دفعہ آپ سے پوچھا ہے کہ پلیز زاغت کا قلوب حکما اس کا مطلب ٹیڑھاپن ہے یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں، جواب نہیں دیا آخر تک، جواب نہیں دیا آخر تک نا، جواب دے دو۔ اللہ یاری صاحب جواب بہت آسان ہے، ایک جملے میں کہہ دو ہے یا نہیں ہے۔ آپ میری بات سنیں، میں آگے بھی پڑھ رہا ہوں، نہیں اب مجھے پڑھنے دو، عبارت پڑھنے دو، آپ مجھے عبارت پڑھنے دو نا بھائی، عبارت پڑھنے دو۔ جواب نہیں دے گا یہ بھائی، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ سورہ تحریم پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر قرآن اور عائشہ کا ٹکراؤ نا، جہاں قرآن اور عائشہ کا ٹکراؤ ہو وہاں پر یہ عائشہ کو پکڑ لیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ میرے پاس علم زیادہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اس کا علم ختم ہو گیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کا علم ختم ہوا۔ میں نے کہا کہ قرآن سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا بھائی، سورہ تحریم پہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ آپ میری بات سنیں،
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ اس کا علم ختم ہو گیا یا نہیں ہوا. میں اس وقت آپ مجھے کہہ سکتے ہیں تیرا علم ختم ہو گیا اوکے اگر بھائی، میں یہ دعویٰ کروں. اگر سن لیں اوکے نہیں، اب میری بات سنیں. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں علم میں کامل اکمل مکمل ہوں تو اوکے پھر اوکے آپ بھائی، میرے اوپر اوکے بھائی، الزام لگا زاغت سکتے قلوبکما، ہیں کہ میرا علم ختم ہو گیا. جب تو سن لیں کیوں ذرا، جھوٹ کہہ سن رہے لیں تھے نا، نا؟ کیوں جبکہ جھوٹ میں کہہ نے رہے یہ تھے؟ میں دعویٰ جواب کیا دوں ہی گا. نہیں. اب لوگ، اور اب جو کیوں لوگ جھوٹ سنیں کہہ گے رہے ان کو تھے؟ یہ بھی پتہ چل جائے کیوں ہمارا کہ آپ وقت ضائع کر جھوٹ رہے تھے کہ لوگوں کے باپ. کیوں جھوٹ کہہ رہے تھے کہ میں جواب دوں گا؟ تو میں نے 10 دفعہ پوچھا کہ اس کا ترجمہ کرو تم. میں غلط ترجمہ، تو صحیح ترجمہ کر. کیوں ترجمہ نہیں کیا آخر تک؟ اب اکمل تو موقع مکمل دے ہوں. رہا ہوں. جب زاغت میں نے یہ قلوبکما کا دعویٰ ترجمہ کیا ہی کیا نا تو ہے؟ آپ ترجمہ آپ جو کرو نا مجھے، تم. آپ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کا علم ختم ہو گیا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا میرے علم ختم ہو گیا، اور آپ نے ختم میرے نہیں ہوا اوپر آپ کا علم جھوٹ اور باقی، آپ تہمت کا اور علم بے بہتان لگا نہایت. رہے ہیں. ترجمہ کرو جب تم، میں یہ ترجمہ دعویٰ کرو. کروں گا تو آپ پھر کریں گے. میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، آپ نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ایک. اور دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ آگے والی عبارت پڑھیں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں. اوکے، آگے والی عبارت بھی پڑھتے ہیں. آگے والی ہاں پڑھیں آپ. عبارت یہ ہے، یہ روایت جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے دوستو، یہاں پہ ختم ہوتی ہے. آگے والی عبارت پڑھتے ہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما، یقول اللہ فرماتا ہے زاغت قلوبکما، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں. یقول اللہ فرماتا ہے قد اثمت قلوبکما، تمہارے دل گناہ کار ہو گئے ہیں. یہ اگلے والے عبارت میں نے دونوں کا ترجمہ کیا. اب بولو، اب ترجمہ کرو. زاغت قلوبکما کا ترجمہ کیا؟ بولو. آپ نہیں، آپ نے کس کا ترجمہ کیا؟ کون سی والی عبارت کا ترجمہ کیا؟ دونوں کا ترجمہ کیا بھائی؟ بس چھوڑو، تم ڈرامہ بازی ہو، تم ترجمہ نہیں کرو گے. بس چپ کرو، بس 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 خاموش. ڈرامہ باز، میں ترجمہ کروں گا. ترجمہ خواہ کرو گے تم، یہ تمہارے مذہب کا انتہا ہے. یہ اللہ کی شہادت ہے کہ عائشہ کے قلب ٹیڑھا ہے، اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے. اس کے بعد یہ مجاہد کا قول ہے، کننا نرى ان قوله فقد صغت قلوبكما شيء هين. ہم دیکھتے تھے، ہمارا عقیدہ تھا، ہمارے یہ رائے تھی کہ صغت قلوبكما یہ ایک ہلکی، ایک خفیف، ایک غیر اہم مذمت ہے. اچھا، حتی سمعت، لیکن میں نے بعد میں سمعت قراءت ابن مسعود کی قراءت سنی ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما. یہ نص قرآن ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت میں، بات سنو عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت میں یہ تفسیر نہیں ہے، یہ اس کی تلاوت میں یہ اللہ نے اسی طرح نازل کیا ہے، زاغت قلوبکما نازل کیا ہے. اچھا، اس کے بعد سعید نے قتادہ سے روایت کی، فقط صغت قلوبکما ای مالت قلوبکما، میل ٹیڑھپن کو بولتے ہیں. ہاں، مائل ہونے کو نہیں بولتے، مائل ہو گئی ہے، مائل ہونے کو نہیں بولتے، مائل بھی ٹیڑھے کو بولتے ہیں. اور سنو بھائی، اللہ یاری صاحب، میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ آپ میری کال نہ کاٹیے گا. میں غلط بات نہیں کروں گا. بس آپ سنو. پھر قتادہ کی حدیث، صغت قلوبکما ای مالت قلوبکما، مالت یعنی ٹیڑھا ہو گیا ہے. ضحاک بہت بڑے مفسر تابعین میں سے، فقط صغت قلوبکما یقول زاغت زیغ ٹیڑھاپن. ترجمہ نہ کرو تم، میں ترجمہ کرتا ہوں، تو ترجمہ نہ کر، کوئی بات نہیں. پتہ چلا نا کہ تیرا ایمان قرآن پہ کتنا ایمان ہے. تو ترجمہ نہ کر. حدثنا ابن حمید، اور سنو حدثنا مہران حد سفیان کا بھی قول، صغت قلوبکما زاغت قلوبکما، زیغ سے ٹیڑھا پن. اب بولو. ہاں، اب میں بالکل بولتا ہوں. اللہ یاری صاحب، آپ نا وہ جو پہلی آپ نے عبارت پڑھی ہے یقولو زاغت قلوبکما، یقولو، اس سے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے پورا پڑھیا. پورا نہیں آپ نے پڑھا، اللہ جانتا ہے میں نے. اچھا سن لیں میری چھوٹی سی عرض سن لیں. میں نے پوری حدیث پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس کی اور سب کی، میں نے کوئی نہیں چھوڑا ہے بھائی وقت ضائع نہ کرو، بس چھوڑو. آپ سنتے تو ہے نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات بھائی 2 منٹ بات کرو حیدری صاحب، 2 منٹ بات کرو، اس کے بعد میری اور آپ کی خداحافظی. بسم اللہ، جو مرضی کہنا یہی وہ بات ہو گئی نا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. اب میں یہ بات کر کے چلیں، آپ مجھے نہ بھی وقت دیں، میں لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں. یہ بات سنیں، اس بندے نے خیانت کی ہے. وہ خیانت کس طرح کی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح کے بعض قرآن کی آیات جو ہیں اس کی تفسیر ہے، اسی طرح حدیث جو ہے وہ بعض احادیث کی تفسیر ہے. اسی طرح جو اقوال ہوتے ہیں مفسرین محدثین کے، ان کے بعض کے ساتھ جو اقوال ہوتے ہیں ان کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں جو آ رہا ہے، اکثر و بیشتر جو زیادہ تر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مالت قلوبکما. یہاں جو زاغت ہے نا،
آپ اس کو اس کے ساتھ نہ ثابت کریں کہ ہر جگہ قرآن کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، آپ اس کے ساتھ اس کو نہ ملائیں۔ یہاں جو سیاق و سباق بتا رہا ہے، جو عبارات دیکھی جاتی ہیں، ان میں بہت سارا جو اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم جب تک سیاق و سباق ہمارے سامنے نہ ہو ہم اس عبارت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں جو سیاق و سباق اور وہ جو بہت ساری روایات جو ہیں وہ جس قول کی طرف ہمیں اشارہ دے رہی ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جس طرح یہ آخر میں بیان ہوا حدثنا بشر والا قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید بن قتادہ فقد سغت قلوبکما، اے مالت قلوبکما، یعنی کہ ان کے دل مائل ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو وہاں ترجمہ زاغت کا کر رہے ہیں، اس زاغت کی تفسیر جو ہے وہ اے حرف تفسیر مالت قلوبکما کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میل اور زیغ ایک ہی چیز کو بولتے ہیں، سب جانتے ہیں یہ بھائی۔ آپ ہاں سنیں، بھائی یہ ڈرامہ بازی آپ خیانت کر رہے ہیں، بسم آپ اللہ خیانت بسم کر اللہ۔ رہے ہیں۔ آپ کسی سے ترجمہ کروا لیں، آپ دنیا کے کسی مفسر سے ترجمہ کرا رہے ہیں، کسی محدث سے ترجمہ کرا رہے ہیں، کسی ڈکشنری والے سے ترجمہ کروا لیں کہ مالت کا معنی کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ جس طرح جی تم نے کہا کہ وہ جو ان کے کفر و نفاق آ گیا تھا یا ان کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، مائل کا معنی آپ جو ٹیڑے والا معنی کر رہے ہیں نا، مائل کا ٹیڑے والا معنی مراد نہیں ہے، مائل کا ہے میلان ہونا، مائل ہونا۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں قد امیلا، یا اس طرح مائل ہو گئے، یا ان کے جو ہے وہ کسی طرف جھک گئے، یا اس طرح کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ٹیڑے والا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کی تفسیر اے مالت قلوبکما کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جی آپ خیانت نہ کریں، دیکھیں زیغ کے لفظی معنی آپ مانتے ہیں کہ ٹیڑھا ہونا ہے زیغ کا، لیکن اس کی تفسیر اے کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ اب آپ کے 2 منٹ آپ ختم ہو مجھے گئے ہیں آپ بھائی، مجھے دیکھیں آپ دیکھیں مجھے میں آپ ایسے مجھے یہ لوگوں کے بتائیں، ساتھ آپ مجھے دیکھیں یہ بتائیں، ایک چھوٹی سی مجھے بات بتا دیں اللہ یاری صاحب، ایک چھوٹی سی بات بتا دیں اور میری کال کاٹ دیں، آپ کو اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے کہ اے حرف تفسیر ہے یا نہیں۔ آپ نے اگر یہ اس کا ہاں نہ میں جواب نہ دیا تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے حرف تفسیر ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، حرف تفسیر بھی حرف ندا بھی ہے، دونوں۔ دیکھ ہاں، اے حرف ندا بھی ہے، حرف تفسیر بھی ہے، لیکن یہاں پر جو سیاق و سباق بتا رہا ہے وہ حرف ندا نہیں بتا رہا، یہاں پر جو سیاق و سباق بتا رہا ہے وہ اے حرف تفسیر بتا رہا ہے کہ وہ جی فقط سغت قلوبکما، یہ جو اے نا مالت انسان اگر قلوبکما۔ اذا لم تکن لک حیا فاصنع ما شئت، اگر انسان کی حیا نہ ہو نا، وہ ایک یہ جب آپ میں آپ یہ بولتے آپ میں جاؤ یہ بولتے جاؤ، آپ میں اب اذا اب فاتک بات سنو، الحیاء اب فصل ما بات سنو، شئت، اس کا تم مستاق ہو۔ آپ میں حیا نہیں ہے، پھر جو چاہو کرو، یہ تم میں ٹھیک ہے حیا ابھی نہیں میں ہے۔ دکھاتا ہوں، اذا ابھی فاتک ایک الحیاء کتاب میں فصل مزید ما دکھاتا شئت، ہوں، آپ ابھی میں میں حیا کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ میں حیا ہوتی تو آپ اوکے لفظ اوکے اے اوکے حرف ابھی ایک تفسیر بات کو کتاب سنو، مانتے، تم میں حیا نہیں ہے۔ اوکے مجھ میں حیا نہیں ہے، اب میں نے کاٹا نہیں، آپ کو صرف میوٹ میں رکھا ہے۔ دیکھو عزیزو، یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ، میں اب ایک بدیہی بات کے لیے، جب جیسے میں انگلش جانتا ہوں نا، انگلش میں اسنیک کس کو بولتے ہیں؟ اسنیک سانپ کو بولتے ہیں انگلش زبان میں۔ اگر میں اسنیک کی سپیلنگ کروں تو کیسے لکھوں گا؟ SNAKE، یہ اسنیک ہے۔ اب کوئی شخص مجھے کہہ دے کہ تم اسنیک لکھ دو عربی زبان انگلش زبان میں اسنیک لکھ دیتا ہوں حروف کے ساتھ، سامنے والا ایک شخص کہتا ہے نہیں تم نے غلط لکھا ہے، میں اسنیک لکھتا ہوں، وہ سانپ کی تصویر بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہتا ہے یہ اسنیک ہے۔ بھائی میں ایسے شخص سے کیا کہوں؟ ایسے شخص سے یہ بھائی وہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے اس طرح کے آدمی جس کو کسی بات کا نہیں معلوم۔ لیکن سب علماء کو پتا ہے کہ میل کا مطلب عربی زبان میں ٹیڑھے پن کو بولتے ہیں، اور زیغ بھی ٹیڑھے پن کو بولتے ہیں، اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب العین خلیل ابن احمد فراہیدی کی کتاب ہے، جزء رابع، چاپ دارالکتب العلمیہ۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 434 میں، صفحہ نمبر 434 میں، معاف کیجیے گا، یہ دوسری چاپ ہے، اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 4، یہ کتاب العین الجزء الرابع، تحقیق الدکتور مہدی المخزومی والابراہیم السامرائی۔ یہاں پر کتاب العین، یہ جو سب سے پرانی، سب سے معتبر عربی زبان کا جو ڈکشنری ہے، ملاحظہ فرمائیے، اس میں صفحہ نمبر 434، دیکھو عزیزو، یہاں پر الزیغ المیلو، زیغ بولتے ہیں ٹیڑھپن کو، والتزایغ التمایل فی الاسنان، تزایغ کس کو بولتے ہیں؟ تزایغ کا مطلب ہے جس کے دانت میں ٹیڑھپن ہو۔ یہ ایک بہت بدیہی بات ہے، جس کو عربی زبان سے آشنائی ہے، جو عربی زبان کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ
میرے اس حدیث اس روایت کے اس آیت اور ان روایت کے متعلق بہت مناظرات ہوئے ہیں عربوں کے ساتھ. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میل کا مطلب جو ہے وہ مائل ہونا ہے. مائل ہونا یعنی کسی سے محبت کرنا, کسی سے محبت کرنا. میں نے انہوں نے نہیں کہا, یا کسی نے کہا کہ ذیق کا مطلب ٹیڑھا پن نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا, وہ واضح ہے. جیسے آپ اردو زبان میں نا لفظ ٹیڑھا, ٹیڑھا سمجھتے ہیں کہ ٹیڑھا کیا ہے, اس میں کوئی مناظرے کی کوئی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی ذیق وہ واضح ہے. دیکھو ذیق کا کیا مطلب ہے, ذیق اور میل یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. ذیق ٹیڑھا پن, میل بھی ٹیڑھا پن, یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. ان دونوں میں فرق نہیں ہے. جہاں پر کہتا ہے نا کہ زاغت قلوبکم اثمت, آپ کے دل کے ٹیڑھے ہو گئے, آپ کے دل گناہ کار ہو گئے, یا جہاں پہ کہتا ہے بھلے زاغت یعنی مالت, وہ ایک ہی بات کو کہتے ہیں. زاغت مالت یعنی زاغ میل کو بولتے ہیں, ٹیڑھے پن کو بولتے ہیں. اب ان کو 2 منٹ وقت دیا تھا, اب ان کو مزید 1 منٹ وقت دیتے ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہے. جی جناب 1 منٹ مزید بات کرو, پھر اس کے بعد جو ہے نا, ہاں اب ڈکشنری بھی آپ کو دکھا دی, عربی زبان کی ڈکشنری بھی دکھا دی نا, اب تو کوئی کسر نہیں چھوڑا. اصل میں اللہ یاری صاحب دیکھیں نا, میں نے ہر آپ نے جو کہا نا, آپ نے جو مجھ پہ تہمت لگائی کہ میں نے خیانت کیا, میں نے الفاظ سب پڑھے, روایت میں سے کسی ایک لفظ کو, کسی لفظ کو بھی نہیں چھپایا, پورے الفاظ پڑھے ہیں, سب دکھائیں لوگوں کو. اور آپ جو چالاکی کرنا چاہتے ہیں چالاکی کرو, بسم اللہ. اللہ یاری صاحب میں چالاکی نہیں کر رہا, آپ چالاکی کھیل رہے ہیں. وہ چالاکی آپ اس طرح کھیل رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہوتا ہے, ہر جگہ جو ہوتا ہے وہ ایک جو لفظ جہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے, وہاں ہر جگہ اس کا ایک معنی استعمال نہیں ہوتا. جو وہاں آپ منطبق کر رہے ہوتے وہی معنی ادھر منطبق ہو. تو یہاں جو ہے, جبکہ یہاں انہوں نے اس کی تفسیر اے کے ساتھ بھی کر دی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں حیدری صاحب, ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب مجاہد نے کہا کہ ہم اس بات کو شیء حین سمجھتے تھے, ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہلکی بات ہے, سغت قلوبکما, اور ہم نے اس وقت جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت میں تو زاغت قلوبکما ہے, زاغت قلوبکما ہے. اس سے آپ کیا, یہ مجاہد کو عربی نہیں آتی, مجاہد کو عربی نہیں آتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت شدید مذمت ہے, یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے, بہت شدید مذمت ہے, اس کو تفسیر نہیں آتا. اس کو علی سبیل التنزل بالفرض والمحال, میں آپ کی بات کو یہاں علی سبیل التنزل مانتا ہوں. چلیں تھوڑا سا آگے چلیں, بدیہی بات ہے, بس چلے جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ, خود کاٹ لو بھائی, خود کاٹ لو, چلے جاؤ, مجھے نہ کٹواؤ, جاؤ. یہی بات ہے, آپ میرا فون کاٹ رہے ہیں, میری تھوڑی سی بات چلے جائیں, دوسرے لوگ منتظر ہیں نا. نہیں, جو شخص جس کو 10 مرتبہ کہتے ہیں کہ ترجمہ کرو, ترجمہ نہیں کرتا. اب جب ثابت ہو گیا کہ زاغت کا مطلب ہے ٹیڑھا ہونا, زاغت کا مطلب ہے زاغت یعنی ٹیڑھا ہونا, یہ تو کئی صحابی کا اقوال دکھا دیا ہم نے, اور مفسرین کے تابعین کے اقوال دکھا دیے, ٹھیک ہے نا. اب جب ثابت ہو گیا, اب کہتا ہے سبیل تنزل, ہم مان لیتے سبیل تنزل نہیں, وہ حقیقت ہے, تمہاری کتابوں میں بری پڑی ہیں. سن تو لے نا یار, سن تو لیں. پہلے آپ نے مجھے بے حیا کہہ دیا, میری بات بھی نہیں سنتے آپ میری سن تو لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات کو میں تسلیم کر لوں تو مجھے یہ بتائیں, کیا انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی؟ اگر توبہ کرتا نا تو اللہ کسی کو اس طرح, جو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو بے عزت اجازت, بس اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اس کے توبے کو قبول بھی کرتا ہے, اور اس کو کسی کو اس طرح بے عزت کر کے اس کے مثلا گناہ کو ملا کر دے اس طرح سب کے سامنے, حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا, یہ عام مسلمان کے لیے بھی درست نہیں ہے. ایک عام مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. اجازت دیں بات کے لیے, اجازت دیں, میری بات ختم نہیں ہوئی. ہاں, اگر وہ توبہ کر چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ, اگر مثلا اللہ تعالیٰ اس کے توبے کی آیا بھی نازل کر دیتا نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے آیت نازل کر دی, اور اس کے بعد مسلسل مذمت. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما, کنایے کے ساتھ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا للذین کفروا. یہ سوچ لو کبھی, قرآن میں تدبر بھی کیا کرو. امرأة نوح وامرأة لوط, اور اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو آیا نازل کیا نا, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا,
اس کی مثال دے دیتی، لیکن اس کی مثال نہیں دی. کس کی مثال دی؟ فرعون کی زوجے کی مثال دی. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی نا تو مثال بھی اس کے دیتی. اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کی مثال دی، ہاں وہ سورہ جو اس کی مذمت میں ہے، زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال دی، تاکہ تم یہ نہ کوئی نبی کی وائف ہے. نبی کے وائف تو پہلے بھی گزر چکے ہیں نا. اور جب مومنین کی مثال دی تو کس کی مثال دی؟ زوجہ فرعون، اپنے سب سے بڑے دشمن کی مثال، اس کی وائف کی مثال دی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی تو امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ میں نہ آتی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی تو تلوار لے کر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے خلاف وہاں مکے سے لے کر بصرے تک خطبہ دے دے کر لشکر کو للکارنا کہ جا کے علی سے جنگ لڑتے ہیں، یہ نہ کرتی ہے. اگر یہ طائب کا یہ عمل نہیں ہوتا، طائب کا عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعہد النبی الامی الی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہ میرے سے دشمنی نہیں کرتا سوائے منافق کے، اور مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے. اس کے خلاف تلوار اٹھانا، لشکر لے کے آنا، یہ طائب کا یہ توبہ ہے. یہ اسی کا کام ہے جس کا دل زائغ ہے، جس کا دل ایمان سے خالی ہے. ٹھیک ہے نا. توبہ کیا اس نے، ہاں توبہ کیا تو آیت کہاں ہے؟ سورہ تحریم میں دکھاؤ اس کے توبہ کی آیت. مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی بسم اللہ. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ 2 منٹ آپ کا آخری دفعہ 2 منٹ، اس کے بعد خود فون کاٹو. اس کے بعد خود فون کاٹو. آپ نے کتنی بڑی تقریر کی ہے اور مجھے آپ جواب ہی نہیں دینے. جب مجھے جواب ہی نہیں دینے دیں گے تو پھر یہ تو آپ خیانت کر رہے ہیں نا. لوگ کیا کہیں گے جب 2 منٹ آپ کا ٹائم ہے، 2 منٹ آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ. نہیں ہے لوگ، میں 2 منٹ میں ہی کر دوں گا. لوگ بھی جاہل نہیں ہے جو سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ بندہ اپنی کیے جا رہا ہے، اگلے کو جواب ہی نہیں دینے دے رہا. اب میری سن لیں. منطق کا قاعدہ یہ ہے، آپ کم سے پڑھے ہوئے ہیں نا، آپ کو تو منطق زیادہ آتی ہوگی. منطق کا قاعدہ یہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ رب العزت نے فرما دیا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا، آگے جو ہے وہ فإن اللہ هو مولاه جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک عسى رب ان طلقكن ان يبدلوا ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. آپ یہ جو اچھا یہاں کہا اگر تم توبہ، انہیں یہ ان ہے شرطیہ، اس کی شرط جو ہے وہ ہے محذوف. اب اصل میں موجود ہے، شرط موجود ہے، مشروط محذوف ہے بھائی، مشروط محذوف نہیں. اچھا دیکھیں سن لیں میری بات. تو کہا کہ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو پھر کیا ہوگا؟ جواب شرط. سنیں اب اللہ یاری سب سن لیں میری، اب بھاگے نہیں آپ. وہ جواب شرط نہیں ہے بھائی، وہ جواب شرط نہیں ہے. عسى ربه ان يبدله ازواجا خيرا منكم، وہ جواب شرط نہیں، جواب شرط محذوف ہے. آپ چلیں، آپ اس جواب شرط محذوف، آپ ادھر آ جائیں. اچھا آگے آ جائیں. آپ یہ جو کہا کہ ان قریب اللہ رب العزت لائے گا، کیا لائے گا؟ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تمہارا رب لائے گا تمہاری جگہ پر جو پاک ہوں گی، مومنات قانتات تائبات عابدات، ساری چیزیں اب جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گی تو اللہ ان کی جگہ پر اور نئی لے آئے گا، تو جب اللہ نے فرما دیا تو انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو اللہ کیا پھر ان کی جگہ پر اور ازواج نہیں لے کر آیا؟ پھر تو استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کا جو یہ عمل ہے یہ تو آپ کے مطابق یہ تو جھوٹ ہونا ثابت لازم آیا آپ کے مطابق. نہیں تو پھر آپ قرآن کا جب غلط ترجمہ کریں گے نا تو اس طرح غلط سوال بھی نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. اب میرا ترجمہ غلط ہو گیا، اب میرا ترجمہ غلط ہو گیا. یہی بات ہے یار، اجازت دینا کرتے ہیں. میں اجازت دیں، میں اجازت یہ بتائیں، آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. آپ مجھے مانتے ہیں کہ میری بات سنتے نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کی جگہ پر جو ہے وہ اور عورتیں لے آئے گا.
تو یہاں سے ثابت کیا ہوا؟ معلوم اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اسی وجہ سے ان کی جگہ پر اور عورتیں نہیں لائی آپ گئیں۔ دیکھیں، ابھی آپ کو اگر عقل ہوتی نا، عقل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو استدلال کا طریقہ کار بھی نہیں آتا۔ عقل ہوتی ابھی تو بات سنیے، نہ خدا بات سے سنیے، لڑائی لیتے۔ تم میں بات عقل نہیں سنیے۔ ہے، تم میں بے حیا ہو، تم میں حیا نہیں ہے، تم نے پہلے مجھے بے حیا کہا، تیری اپنے اندر بھائی عقل نہیں ہے، ابھی تم اگر بدتمیز ہو، دیکھو، بات سنو، تم بات بدتمیز ہو، تم بدتمیز اوکے، ہو۔ خدا حافظ، گالی دینے پہ آ گئے نا۔ تم میں عقل نہیں ہے۔ ابھی تم نے خود 2 منٹ پہلے کہا کہ جواب شرط محذوف ہے، تم نے خود کہا کہ جواب شرط محذوف ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ دیکھیں، جواب شرط محذوف ہے یا آپ کے اپنے کتب میں مفسرین نے اس بات پر تصریح کیا کہ جواب شرط یہاں پہ محذوف ہے۔ اور یہ آپ جس کو جواب شرط بنا رہے ہیں نا، میں آپ کو دکھا دوں، جس کو آپ جواب شرط بنا رہے ہیں وہ جواب شرط نہیں ہے۔ سورہ تحریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مجید ہے عزیزو، قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم۔ دیکھیں آیت یہ ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ مولاه جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اگر تم توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب نہیں ہے یہاں پر، یہ قرآن میں بہت جگہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو تو اس کا جواب نہیں ہوتا، یہ جواب شرط محذوف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں کہ مثلا ایک جگہ شرط ہے، جواب شرط محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تتوبہ الی اللہ، اگر تم توبہ کرو، کیونکہ تم ادعا کرتے ہو ایمان کی، تو تمہاری ایمان کے لیے بہتر ہے، تو تمہاری ایمان کے ادعا کے لیے بہتر ہے کہ تم اگر توبہ کرو، تمہارے آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اس کا جواب شرط یہ ہے، فقد صغت قلوبکما، بتحقیق اس لیے توبہ تم پہ واجب ہے کہ تمہاری قلب زاغ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دشمنی کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فإن اللہ مولا، اللہ اس کا مولا ہے، وہ جبریل وصالح المؤمنین والملائکہ بعد ذلک ظہیر۔ اچھا، وإن تظاہر علیہ، اس کا جواب شرط ہے، اس کا جواب شرط نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، عسى ربہ، یہ جواب شرط نہیں ہے، یہ ایک جملہ مستأنفہ ہے۔ عسى ربہ، کہ یہ امید ہے رب العزت سے، ان طلقکن، اگر آپ کو طلاق دے دے، یہ ایک نیا جملہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو طلاق دینا چاہیں تو بالکل طلاق دے سکتے ہیں، آپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیں، طلاق، چلے جاؤ۔ ان یبدلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدل میں عطا کرے، ازواجن خیرا منکن، آپ سے بہتر عورتیں، آپ سے بہتر عورتیں، آپ سے بہتر عورتیں کون سی ہیں؟ مسلمات، مسلمان ہوں، مؤمنات، مؤمنہ ہوں، قانتات، طاعت گزار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے بہتر، یعنی آپ میں یہ صفات نہیں ہے۔ اگر تو دیکھیں، وہ اللہ نہیں کہتا کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو پھر یہ صورت ہو، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو اس کا جواب شرط یہ ہے، وہ تو نہیں ہے، تم غلط آ کے ترجمہ کرتے ہو۔ یہ ایک نیا جملہ ہے، وہ ماقابل کا جواب شرط نہیں ہے۔ بھلے عسى ربہ ان طلقکن، اللہ تعالیٰ امید یہ ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اگر وہ آپ کو طلاق دے دے، اگر وہ آپ کو طلاق دے دے، اس کو بہتر ازواج، آپ سے بہتر ازواج دے گا، یعنی آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیا ہے تم، کیا چیز ہو، وہ بہتر کس لیے آپ سے بہتر ہوگا؟ مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کا اسلام ہی نہیں ہے۔ مؤمنات، مؤمنہ ہوگا، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طیبات و ابکارا، کہ آپ میں یہ صفات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ختم بات۔